حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے. راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں. ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں. اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے, میری ایک ہی خواہش ہے, اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی. اس نے کہا جلدی بولیے, میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا, مجنوں بن جاؤں گا. اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں, ایک ہی شرط ہے, 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گا. اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے. 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی. عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا. 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا. تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں. اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو, عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری. اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے, تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے. آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے, کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے. جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں, کاش وہ مقصود ہی نہ رہے, وہ مطلوب ہی نہ رہے, وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے. زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے, ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے, تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح, آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے, اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ, اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں. جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے, اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے, تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں. یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے, یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. کہا سمجھا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں, آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں, اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو کر چکے ہیں, وہ کسی سے دغا نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, کسی سے فراڈ نہیں کرتے. ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا, ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا, کسی سے فراڈ نہیں کرنا. کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں, یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے, کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا منبر و محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا, اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں, آپ کو اگر یاد ہو تو, اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے, اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے, تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے, پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں. ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے. اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. انسانی سوسائٹی, انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح, اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی, کسی کو دکھ نہیں دینا, فراڈ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, 2 نمبر چیز نہیں بیچنی. اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں, اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں, اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی, پڑھے جائیں نمازیں, یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے
यार हमारे सामने हुजूर का नक्शा हो, हमारे सामने हुजूर की तालीमात हो, इतना नूर बरस रहा हो उनकी सीरत के अनवार का, और फिर भी हम अपनी जिंदगी जो है वो दुरुस्ती ना कर पाए, तो फिर क्या सारी जिंदगी हम यही काम करते रहेंगे? सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कहते रहेंगे हम, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कायनात को तस्खीर कैसे करेंगे जब इस मरहले से नहीं निकलेंगे? तो मेरी आरज़ू ये है कि देखो, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी लहद में उतरना है। मैं और आप अपने आप को ये मत समझिए कि वो संवरेगा तो मुआशरा ठीक होगा। मुआशरा ठीक हो ना हो, मुझे ठीक होना है। मुझे अपनी जुबान को कभी भी झूठ की बदबू से मुताफन नहीं होने देना। मुझे कभी भी किसी को अजियत नहीं देना, चाहे वो मेरा हमसाया है या मेरा दुश्मन भी क्यों ना है। मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, और किसी को नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी की दूर की बात है, वसवसा भी आए किसी को नुकसान पहुंचाने का तो उसकी भी नफी करनी है, क्योंकि मैं उस आका का गुलाम हूं जो रहमतुल लिल आलमीन है। तो उस आका के लाए हुए निज़ाम शरीयत को नाफिज करने के लिए हमें अमली कदम उठाना पड़ेगा। इमाम शाफी कहते हैं, जब मैं इमाम मालिक के पास पढ़ने गया तो उनकी एक ही अदा मुझे खा गई, और मैंने कहा नौकरी करूंगा सारी जिंदगी शख्स की। मुहद्दिस जब रिवायत करते हैं तो सनद को जब सहाबी तक ले जाते हैं, और फिर सहाबी कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया। अल्लाह अकबर। तो इमाम मालिक जब हुजूर अलैहि सलाम की हदीस बयान करते तो हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहते, इस कब्र मुनव्वर के मकीन का ये फरमा, इस बुकाए नूर के बासी ने ये कहा है। तो कहते हैं कि जब इशारा करते तो क्या वो कैफियत होती। अल्लाह अकबर। तो ये अकीदतों के रंग हैं। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब लेटे हुए बीमार हैं, उठना मुश्किल हो रहा है। कोई आया और हुजूर का फरमान पूछा, हुजूर की हदीस सुनना चाह रहे, मैं अक़इदूनी, मुझे उठा के बिठा दो। तो कहा लेटे लेटे बयान कर दीजिए। फरमाया इन्नी अकरहु अन उहद्दिस हदीस रसूलिल्लाह व अना मुस्ताजिउन। कहा ये मैं गवारा ही नहीं करता कि हदीस हुजूर की बयान करूं और खुद लेटा रहूं। इमाम मालिक की दहलीज पे अगर कोई शख्स आता था तो उसे पूछते थे क्या काम है। अगर वो कहता कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है आपसे, तो फरमाते कि फिर थोड़ा इंतजार करना होगा, मुझे गुस्ल कर देना। गुस्ल करते, खुशबू लगाते, तख्त बिछ जाता, बखूर सुलगा दिया जाता, फिर उसको बिठाते अपने सामने, कहा अब पूछो मैं तुम्हें हुजूर का फरमान सुनाऊं। ये इहतमाम है हुजूर की हदीस की रिवायत। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जितनी भी हदीस रिवायत की, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया है, 2 नफल पढ़े हैं और फिर हदीस लिखी। हर हदीस के साथ ये एहतमाम किया है। आज तो बेअदबी हमारे रवैयों में आ गई। वो एक जमाना था कि एक शायर हुजूर के रोज़ा अनवर पे गया तो पुरानी मस्जिद नबवी की तस्वीरें आजकल तो दस्तयाब हैं, आप उसको देख सकते हैं। 2 खजूरें थी गुंबद खजरा के साथ। तो उस शायर ने 2 खजूरों को हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने खड़े हुए देखा तो उसने अपने अंदाज से नज्म किया कि कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कैसा तखय्युल पेश किया। तो अगर इस्तारतन इस्तेमाल किया कि जिस तरह लैला के खेमे के आगे मजनू खड़े होते हैं, यहाँ हुजूर के रोज़े के सामने ये 2 खजूर के दरख्त खड़े। तो उन दिनों में आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी भी वहाँ मौजूद थे। तो किसी ने जाके उनको ये शेर सुनाया तो आपकी रगे गैरत और रगे हमीयत भड़क उठी। आपने फिर उसको बुलाया गया, कहा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे रसूल के रोज़े को लैला के खेमे से तशबीह दी। कहा हुजूर मेरी तो तवज्जो इधर नहीं गई, मैंने तो इस्तियारतन बात कर दी। तो कहा कि तुम्हारा पहला मिसरा तो ठीक है लेकिन दूसरे में मैं इस्लाह देता हूँ। उसने कहा इरशाद तो आपने इस्लाह दी। उसने कहा था कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। तो आपने कहा इसको यूं पढ़ो, कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने। और उसने दूसरा मिसरा कहा मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। तो आला हज़रत इसको यूं पढ़ो, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मैं अपने गांव में एक दिन देखा कि छोटा सा बच्चा वो पानी खोल के तो
اپنے ہاتھ دھو رہا تھا تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھولا تو دور سے میں نے جھڑکنے کے انداز میں کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے؟ تو وہ بڑے لجاجت بڑے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ پڑ گیا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ 6 یا 7 سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتا ہوگا یہ اپنے پاؤں پر یا لباس پر یا ہاتھوں پر ایک جانور کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں سے بھی گریز کر رہا ہے اور دوسری جانب ایک شخص گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ رہا ہے. یار وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن پھر بھی بت کے چرنوں میں بیٹھا ہے اور یہ 3-4 سال کا بچہ غیر مری چھینٹوں سے بھی بچ رہا ہے. تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے 6-7 سال کا بچہ لیکن ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی. نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا.